آج میں جیل میں ہوں۔ میں نے اپنے اس جرم کی سزا پائی جس کی شروعات میرے بھائی نے کی، اور ایک طویل عرصے میں اس جرم کی مجرم رہی، اور پھر جب میری برداشت یا قوت برداشت ختم ہو گئی تو میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو اس کے بڑھاپے میں قتل کر ڈالا۔ دوپہر کے وقت بھائی گھر آیا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، اور گندی گندی باتوں نے میرے اندر کی لڑکی کو عورت بنانا شروع کر دیا۔ میں اندر ہی اندر جذبات کی ہلچل جو کہ میرے لیے بالکل نئی تھی، کچھ پتا ہی نہیں تھا، مگر اس کے ادھورا چھوڑنے سے میں زخمی ہو گئی۔ دل و دماغ بری طرح سے جل رہا تھا۔ ہاں تو کیا کرتی، ایک بھائی کے ساتھ زنا کاری کرتی تھی، کیسے کسی شریف انسان کے ساتھ میں رہ سکتی تھی؟ وہ بہت اچھا تھا، وہ جانتا تھا میں کنواری نہیں ہوں۔ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے اپنے اس جرم کی سزا پائی جس کی شروعات میرے بھائی نے کی، اور ایک طویل عرصے میں اس جرم کی مجرم رہی، اور پھر جب میری برداشت یا قوت برداشت ختم ہو گئی تو میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو اس کے بڑھاپے میں قتل کر ڈالا۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر ڈالا، کیونکہ اس جرم کی پہلی سیڑھی وہ میرا بھائی ہی تھا۔ جس نے وہ جرم نہ کیا ہوتا جس کی میں بھی مجرم بنی تو آج میں صاف ستھری زندگی اپنے گھر میں گزار رہی ہوتی۔ یہ جرم تب شروع ہوا جب میں ایک معصوم، نازک، شرم و حیا سے گندی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے والدین بہت سی محبتوں سے مجھے پروان چڑھا رہے تھے کہ گاؤں سے اچانک میرے چاچا کی وفات کی اطلاع آ گئی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میرا بڑا بھائی، اس کے بعد میں، پھر ایک اور چھوٹی بہن اور ایک بھائی۔ اماں ابا نے فیصلہ کیا کہ بڑے دونوں بہن بھائیوں کو گھر چھوڑ جاتے ہیں اور چھوٹے دونوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ گھر اکیلا نہ رہے۔ والدین نے کچھ نصیحتیں وغیرہ کر کے ہم دونوں بہن بھائیوں کو گھر چھوڑا اور خود گاؤں روانہ ہو گئے۔ میں اپنے امتحانوں کی تیاریوں میں پھر سے مصروف ہو گئی، اور بڑا بھائی تو پہلے ہی کمرے میں گھنٹوں اپنی کتابوں میں سر کھپائی کرتا رہتا تھا۔ ہاں اب اماں کی جگہ میری یہ ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ میں بھائی کے لیے کھانا تیار کروں۔ ابھی اماں ابا کو گھر سے گئے کوئی 4 دن ہی ہوئے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت بھائی گھر آیا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، اور کسی کو اندر بٹھا کے سیدھا کچن میں آیا اور ایک کھانے کا لفافہ ہاتھ میں لیے پلیٹیں نکالنے لگا۔ میں بھی برتنوں کی آواز سن کے کچن میں آ گئی تو بھائی کو دیکھا کہ وہ کھانے کی چیزیں ڈش میں نکال رہا ہے۔ میں نے کہا، بھائی لاؤ میں لگا دیتی ہوں، کیا دوست ساتھ ہیں؟ بھائی نے مختصر سا جواب دیا، ہاں، اور اتنا کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ میں نے کھانا لگا کے ٹرالی تیار کر دی اور پھر جا کے ڈرائنگ روم کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹا دیا۔ بھائی نے ڈرائنگ روم کا اندر کا دروازہ کھولا تو میں مڑنے والی تھی، اور مڑتے مڑتے میری نظر اندر ڈرائنگ روم میں پڑی، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اندر کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ میں چونکی ضرور، مگر بھائی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ بھائی کا ویسے بھی دھیان ٹرالی کی طرف تھا۔ میں چونکہ مڑ چکی تھی اس لیے اب رک نہیں سکتی تھی۔ بھائی نے نظر اٹھائی اور شاید میرے دور جانے کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ مزید دروازہ کھول کر کھانے کی ٹرالی اندر لے جائے، اور میں چپکے ترچھی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی آئی، اور دل جو زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ڈرائنگ روم میں بھائی کے ساتھ لڑکی۔ ہمارا کچن ڈرائنگ روم کے بالکل سامنے تھا۔ خیر تھوڑی دیر میں اپنے اعصاب پہ قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو باور کروانے لگی کہ شاید میری نظروں کا دھوکا ہوگا، مگر تجسس تھا کہ کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا معاملہ ہے، کہ اتنے میں بھائی پھر کچن کی طرف آتا نظر آیا۔ میں یوں ہی برتن دھونے میں مصروف ہو گئی اور آٹا گوندنے کی ٹرے کو ایسے رگڑ کے دھونے لگی کہ بس ابھی میں آٹا گوندنے لگی ہوں، خود کو مصروفیت میں ظاہر کر کے۔ میں یہی دکھانا چاہ رہی تھی کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ بھائی کیا کر رہا ہے۔ بھائی کچن میں آیا اور بولا، سعدیہ 2 کپ چائے بنا دو گی؟ میں اور میرا ایک دوست اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی چائے بنانے لگی۔ اتنے میں چائے تیار ہو گئی اور بھائی چائے لے کر چلا گیا۔ میرے دماغ میں وہ لڑکی اٹک سی گئی تھی۔ میں اوپر کی منزل پر جانے لگی۔ اچانک میری نظر بیلکنی پر پڑی جس کے سامنے رخ پر ڈرائنگ روم کا اکلوتا ایگزاسٹ فین لگا ہوا تھا، اور میری جاسوسی والی طبیعت نے فوراً ایگزاسٹ فین کے سوراخ سے جھانکنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایگزاسٹ فین کے سوراخ سے جو ہی میں نے اندر جھانکا، میرا دل و دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اندر میرا بھائی اور وہ لڑکی ایسی حالت میں تھے کہ میں سن ہو کر وہیں جام ہو گئی، اور میرا دل یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری کھوپڑی میں بج رہا ہے اور میرا سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے عورت اور مرد کا وہ پہلا تعلق اپنی جیتی جاگتی آنکھوں اور سن دماغ کے ساتھ دیکھا۔ میرے تصور میں یہ بات نہیں تھی،
اور دل کے کہیں کسی کونے کھدنے میں بھی ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی جو کچھ میں دیکھ چکی تھی۔ آخر میں نے گھومتے سر کے ساتھ جتنی دیر سن رہی دیکھتی رہی اور بیلکنی سے واپس پسینے میں شراب اور خوف سے ڈری ڈری اپنے کمرے میں واپس چلی آئی اور بستر میں گر پڑی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں کب عالم مدہوشی میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ پر ان دونوں کی مدہوش گفتگو اور گندی گندی باتوں نے میرے اندر کی لڑکی کو عورت بنانا شروع کر دیا۔ میں اندر ہی اندر جذبات کی ہلچل جو کہ میرے لیے بالکل نئی تھی، اس جذبات کی ہلچل سے مچل رہی تھی۔ میرے اندر آگ لگ گئی تھی۔ آگ کی چنگاریاں میرے وجود سے اور پسینے سے میں ایک بھیگی ہوئی تڑپتی مچھلی بن چکی تھی۔ مگر جب میرے دروازے پر نوکنگ کی آواز آئی اور پھر ٹیڑھی میڑھی سوتی بن گئی۔ 2 دفعہ کی مزید نوکنگ کے بعد مجھے دروازہ کھولنے اور بھائی کے قدموں کی چاپ اپنے کمرے میں سنائی دی اور پھر چٹ کی آواز سے کمرے کی روشنی آن ہو گئی۔ سامنے آئینے میں مجھے بھائی دروازے کے درمیان کھڑا بڑبڑاتا ہوا نظر آیا۔ یہ تو ابھی تک سو رہی ہے، رات کا 1 بج گیا اور کھانے کو بھی کچھ نہیں پکایا۔ اب تم نے جو کرنا ہے اور کھانا ہے وہ کر لو، میں تو ڈبل روٹی کھا کے سونے لگا ہوں، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ اتنا کہہ کر بھائی چلتا بنا اور میں پھر سے دن میں پیش آنے والے حادثے، اس بھیانک واردات، اس گندی باتوں کو اور جو کچھ وہ درمیان میں ہو رہا تھا ان سب کو سوچ کر پھر سے اور خوفزدہ ہو گئی۔ میرے اندر میرے جسم میں ہلچل ہو رہی تھی، مگر عمر بہت چھوٹی تھی اور میری تربیت میں سادگی تھی۔ مگر جذبات کے آگے کسی بھی انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، چاہے وہ جتنا بھی مضبوط اعصاب کا مالک ہو۔ میرے بڑے بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور انجانے میں بھی جذبات کے دھارے میں بہنے لگی، کیونکہ اب مجھے بھائی کی ٹوہ رہنے لگی۔ اپنے بھائی کی ٹوہ میں وہ کام کر ڈالے جن کے بارے میں ایک شریف، معصوم اور کم عمر لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی۔ بھائی نے بھی گھر خالی دیکھ کر خوب فائدہ اٹھایا اور وہ روز اپنی اسٹڈی کے بہانے اس لڑکی کو بلانے لگا، اور میں بھی روز ہی بالکنی میں دھوپ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے جوار بھاٹے کے ہاتھوں جلتی ہوئی ایگزاسٹ فین کی جگہ سے ہوس اور تڑپ کا یہ کھیل دیکھتی رہی۔ یہ سلسلہ یوں ہی مزید 6 دن تک چلتا رہا۔ آخر یہ سلسلہ بند ہو گیا اور ابا جی اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے واپس آ گئے۔ بھائی اپنی مصروفیت میں لگ گیا۔ میرے لیے خود کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اماں واپس نہیں آئی اور ابا اور بھائی صبح کے نکل جاتے اور شام میں واپس آتے۔ میں کالج سے امتحانات کی وجہ سے فری ہو چکی تھی۔ بھائی کی ٹوہ میں لگے مجھے VCR کی بلو فلمز مل گئی اور مزید میری تباہی کا رستہ کھل گیا۔ میں نے وہ گندی فلمیں دیکھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں اپنی عمر سے زیادہ صحت مند اور حسین بھی تھی۔ اٹھتی ہوئی جوانی اور ان سب باتوں نے مجھے مزید بھڑکا ڈالا۔ ان سب باتوں نے مجھے نئے راستوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور پھر مجھے گھر کی چھت سے ہی راستہ مل گیا۔ میں نے باہر بھی کہیں ایسے لڑکوں کو پھانسنے کی کوشش کی، مگر گھر کی عزت کا ڈر اور شروعات کا نفسیاتی خوف آڑے آیا۔ میں جلد سے جلد کچھ کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ اگر اماں آ جاتی تو وہ رات کے چوکیدار کی طرح جو بے وقت ہی اٹھ کے ہر بچے اور گھر کو چیک کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے کپڑے دھوئے اور چھت پر لٹکاتے ہوئے اندھے پن میں 2 گھر چھوڑ کے ایک کبوتر باز نظر آیا، جو کہ پہلے تو بہت سے اشارے مجھے کر چکا تھا اور میرا جواب تھا نفرت۔ میں اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، مگر میرے بھائی کی وجہ سے آج میں اپنا آپ اسے سونپنے والی تھی۔ آج میں اپنے اندھے پن سے اس کو اشارہ کر بیٹھی اور مت جو ماری گئی تھی وہ کچھ دیر تو ہونک بنا ہی مجھے گھورتا رہا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ وہ دن کے 24 سے 18 گھنٹے اپنے کبوتروں کے پاس ہی گزارنے والا انسان تھا۔ آخر میں نے اسے زور زور سے ہاتھ کے اشارے کر کے بڑی مشکل سے بلایا تو وہ بندر کی طرح چھتیں پھلانگتا ہوا مجھ تک بے ترتیب سانسوں سے پہنچ گیا اور بولا، خیر ہے، آج میرا نصیب کیسے جاگ گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اسے نیچے لے آئی اور اسے خود ہی جذبات کی رو میں لپٹ گئی۔ میرے اتنا کرنے پر مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ تو موقع کی تلاش میں ہوگا، لیکن اس لڑکے نے میرے جذبات کو سمجھے بنا ہی مجھے ادھورا چھوڑ دیا، مجھ سے الگ ہو گیا، جذبات کی ایسی کی تیسی کر دی۔ میں جو شدت سے بھوکی بلی بنی ہوئی تھی اسے نوچ کھسوٹ کر اسے اتنا مارا کہ خونم خون کر دیا، دھکے مار مار کے اسے بھگا دیا۔ اب میں نے انجانے میں مزید اپنے اندر آگ جلا لی۔ جذبات کی ان شدتوں کا تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، مگر اس کے ادھورا چھوڑنے سے میں زخمی ہو گئی۔ دل و دماغ بری طرح سے جل رہا تھا، وجود میرا گرم ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز مجھے میری ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ خیال آیا کہ بھائی آیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے کپڑے پہن کے باہر آئی۔ اتنے میں بھائی بھی باہر سے مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور بولا، کچھ کھانے کو ملے گا؟ نہیں بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، باہر سے ہی کچھ لے آؤ۔ وہ اچھا کہتا ہوا چلتا بنا۔
میں نہانے کے باوجود بھی نڈھال بستر پر گر گئی اور رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بن گیا آخرکار میں ٹوٹے وجود کے ساتھ جیتے جیتے اس موڑ پر پہنچ گئی کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی… کیا سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی وہ سب کر لیا جو کچھ اسے میں نے دوسری لڑکی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتی تھی اور مجھے میرا بھائی مل گیا۔ بس مجھے سکون مل چکا تھا۔ میرے بھائی نے بھی حیرت انگیز طور پر مجھے روکا نہیں، بلکہ اس نے بھی میرے ساتھ وہ سب کیا جو شاید سگے رشتے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اماں آ چکی تھی۔ اماں نے میری بدلی ہوئی کیفیت دیکھی تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کی چھٹی حص نے کام دکھایا۔ BA تو میں نے کر لیا تھا، ماں باپ نے میری شادی کر لی، شوہر میرا بہت اچھا تھا، مگر جس آگ میں جل رہی تھی میرے بنا بتائے اور بنا بولے ہی سمجھ چکا تھا، مگر اس کے ساتھ میں وفا نہ کر پائی۔ میری شادی اپنے ماموں کے بیٹے سے ہوئی۔ میں نے لڑ جھکڑ کر اس کو اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدا کیا۔ کاروباری آدمی تھا۔ شادی کے بعد مزید اس کی کاروبار نے ترقی کی اور مزید اوپر سے اوپر جانے لگا۔ میرے مزاج کو سمجھ کر اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مجھے اپنی محبت سے وہ بہت کوشش کرتا کہ مجھے خوش رکھے۔ قسمت نے مجھے ایک اچھا شوہر دلا دیا تھا، لیکن میں تو اپنے بھائی کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ اس نے شادی کی پہلی رات ہی سمجھ لیا کہ میں کنواری نہیں ہوں، مگر وہ ایک اعلیٰ مزاج انسان تھا۔ اس نے مجھے بھرپور محبت دی، مگر اپنے ادھورے پن سے اس کا ساتھ نہ دے پائی۔ اس نے آخر مجبور ہو کر مجھے میرے کہنے کے مطابق طلاق دے دی اور ساتھ ایک بار پھر اعلیٰ ظرفی دکھا گیا کہ ایک مکان اور 20 لاکھ روپیہ مجھے بطور حق مہر دے گیا۔ میں نے اسے طلاق لی، اپنے میکے والوں سے ملی ضرور، مگر واپس اپنے اسی گھر میں آ گئی جو میرے سابقہ شوہر نے مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اور اسی رات میرا بھائی میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، کیوں چھوڑ دیا اپنے شوہر کو؟ ہاں تو کیا کرتی، ایک بھائی کے ساتھ زنا کاری کرتی تھی۔ کیسے کسی شریف انسان کے ساتھ میں رہ سکتی تھی؟ وہ بہت اچھا تھا، وہ جانتا تھا میں کنواری نہیں ہوں، مگر پھر بھی اس نے میرے اس عیب کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، الٹا مجھے تحفے کے طور پر یہ گھر دے دیا۔ بھائی نے کہا، تو پھر چھوڑو، آؤ ہم دونوں پھر سے رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ میں نے وہ رات اپنے بھائی کے ساتھ گزاری، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی مجھ سے زیادہ اس گھر کی فکر میں ہے۔ وہ گھر کے لیے اور دولت کی لالچ کے لیے میرے پاس آیا تھا، اور ایک دن جب مجھے یہ بات پتہ چل گئی تو اسی رات میں نے کھانے میں زہر ملا کر اپنے بھائی کو دے دیا۔ بھائی کو مارنے سے پہلے میں نے بہت سے مردوں کو اپنی جانب راغب کیا، ایسے مرد ملے جنہوں نے مجھے تسکین پہنچائی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر ایک دن پولیس میرے گھر پہنچ گئی۔ بھائی کے قتل کے الزام میں مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ ویسے بھی میں کون سا جینا چاہتی تھی، میں تو پاگل ہو چکی تھی۔ شیطان تھا میرے اندر، شیطان۔ ایک شرعی رشتہ نہ نبھا سکی، اور نہ جانے کتنے غیر محرم مردوں سے میں نے وہ تعلقات رکھے کہ جن کو اگر میں کسی کے سامنے کھل کر بیان کروں تو شاید عورت کو عورت ذات پر شرم آ جائے۔ آج میں جیل میں ہوں، 1-2 دن کے بعد مجھے پھانسی ہونے والی ہے۔